یہ وہ ملک ہے جہاں سکندر اعظم آیا، جہاں محمود غزنوی نے اپنے قافلے نکالے، جہاں منگولوں کے گھوڑوں نے خاک اڑائی، اور جہاں سوویت یونین اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم افغانستان کی ہزاروں سال پر محیط ایک ایسی تاریخ کو کھولتے ہیں جو خون، غیرت اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ افغانستان کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں اسے اریانا اور خراسان کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ قدیم ایرانی، یونانی، ہندو، بدھ مت اور تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں کی زمینیں زرخیز تھی اور یہاں قندھار، ہرات اور بلخ جیسے بڑے شہر آباد تھے۔ بلخ کو ام المدن یعنی شہروں کی ماں کہا جاتا تھا۔ یہ بدھ مت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ تقریباً 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم مقدونیہ سے آیا۔ اس نے ایران کو فتح کیا اور پھر افغانستان میں داخل ہوا۔ یہاں کے لوگوں نے سکندر کو سخت مزاحمت دی، خاص طور پر آرین اور باختر کے علاقوں نے۔ سکندر نے قلعات پر حملہ کیے، لوگوں کو غلام بنایا اور کئی شادیاں بھی کی تاکہ اپنی حکمرانی مضبوط کر سکے، لیکن اس کا خواب افغانستان میں پورا نہ ہو سکا۔ 7ویں صدی میں خلافت راشدہ کے دوران میں اسلام کی روشنی افغانستان پہنچی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر جرنیلوں کے ذریعے یہاں اسلامی فتوحات ہوئے۔ اسلام کی قبولیت کا عمل آہستہ آہستہ ہوا اور کچھ علاقوں میں کئی سال بعد اسلام کو قبول کیا گیا۔ پھر 8ویں صدی میں بنو امیہ اور پھر عباسی خلافت نے یہاں اپنے گورنر مقرر کیے۔ افغانستان علم ادب کا مرکز بن گیا۔ یہاں بڑے بڑے محدث، فقہا اور صوفی پیدا ہوئے۔ 10ویں صدی میں محمود غزنوی نے غزنی کو دارالحکومت بنایا۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومنات کا مندر توڑا۔ محمود غزنوی کا دور افغانستان کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ علماء، شعراء اور فلسفی یہاں آ کر آباد ہوئے۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان افغانستان پر حملہ آور ہوا۔ بلخ، نشاپور، ہرات اور دوسرے شہروں کو تباہ کر دیا۔ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ علم کی بڑی بڑی لائبریریاں جلا دی گئی۔ یہ افغانستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا۔ منگولوں کے بعد تیمور لنگ بھی آیا اور مزید تباہی مچا دی۔ افغانستان سے ہی ایک شخص نکلا، ظہیر الدین بابر۔ وہ کابل سے آیا اور ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر نے اپنی یادداشتوں میں کابل کا خوب ذکر کیا ہے۔ افغان قبائل اس دور میں ہندوستان کے مغلوں کے ساتھ جڑے رہے۔ 18ویں صدی میں احمد شاہ ابدالی نے افغانستان کو ایک متحد ریاست بنایا۔ وہ نادر شاہ کا سپہ سالار تھا۔ بعد میں قندھار سے اپنے حکومت قائم کی۔ احمد شاہ نے ہندوستان پر کئی بار حملہ کیا، پانی پت کی تیسری جنگ جیتی اور افغان قوم کو متحد کیا۔ آج اسے بابائے افغان کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں افغانستان پر برطانیہ نے 3 بڑی جنگیں مسلط، لیکن افغانوں نے ہر بار اسے مزاحمت کی کہ برطانوی فوج واپس جانے پر مجبور ہو گئی۔ افغانستان نے اپنی خود مختاری بچا لی، لیکن اس کا نقصان بھی ہوا۔ ڈیون لائن کی صورت میں دسمبر 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا۔ افغان مجاہدین نے امریکہ، پاکستان، سعودی عرب کی مدد سے روس کے خلاف جہاد شروع کیا۔ یہ ایک طویل جنگ تھی جس میں لاکھوں افغان شہید ہوئے، لیکن آخر کار روس کو پسپا ہونا پڑا۔ 2001 میں 9/11 کے حملے کے بعد امریکہ نے طالبان کے خلاف جنگ شروع کی۔ 20 سال کی طویل جنگ، اربوں ڈالر کا خرچ، ہزاروں جانیں، لیکن نتیجہ امریکہ بھی وہی انجام پا گیا جو روس کا ہوا تھا۔ 2021 میں طالبان نے دوبارہ افغانستان پر قبضہ کر لیا۔
آج افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے، عالمی دنیا خاموش ہے، لیکن افغان عوام ایک بار پھر جنگ، بھوک، مہنگائی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے۔ اللہ کرے کہ افغانستان کو امن نصیب ہو، ترقی نصیب ہو اور یہ قوم ایک بار پھر سر اٹھا کر دنیا میں کھڑی ہو۔ سبسکرائب